الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس کائنات کا خالق مالک اور مدبر الامور ہے. بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ. یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور ان مہینوں کو حج کے مہینے کہتے ہیں. اور ان مہینوں میں حج کرنے والے وہ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور پھر مدینہ منورہ بھی جاتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پہ جو مقام جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو دی ہے وہ کسی اور شہر کو نہیں. اور یہ بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ جو دوست حج کے لیے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں جانے کا عزم رکھتے ہیں انہیں معلوم ہو کہ ہم جس شہر میں جا رہے ہیں وہ شہر کتنی فضیلت والا ہے کتنا بابرکت شہر ہے اور ہم نے جا کے وہاں اس کے احترام میں کیا کچھ کرنا ہے. کیونکہ جب کسی محترم چیز کے پاس جایا جاتا ہے فضیلت والے مقام پہ جایا جاتا ہے تو اس کی فضیلت کا اور اس کے اس رتبے کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے. اور یہ اتنا عظیم شہر ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم اٹھائی ہے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ اللہ تعالیٰ نے تین کی بھی قسم اٹھائی، یعنی انجیر کی قسم اٹھائی، زیتون کی قسم اٹھائی، طور سینا کی قسم اٹھائی، اور مکہ شہر کی قسم اٹھائی۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، آپ کو ان لوگوں نے اس عظیم شہر سے نکال دیا ہے جس شہر کی محبت آپ کے دل میں پیوستہ تھی، تو میں رب اس شہر کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ شہر آپ کے قدموں میں آئے گا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ اس شہر میں نازل ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کی قسم اٹھا کے یہ بات کہی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو آپ نے ہزورہ مقام پہ کھڑے ہو کے مکہ کی طرف دیکھ کے قسم اٹھائی، واللہ انک لخیر ارض اللہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تو زمین کے تمام ٹکڑوں میں سے بہترین ٹکڑا ہے۔ جو مقام اللہ تعالیٰ نے تیری سرزمین کو دیا ہے وہ کسی اور سرزمین کو اللہ نے عطا نہیں کیا۔ لولا انی اخرجت منک ما خرجت، اگر مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کیا جاتا تو میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ اور پھر آپ نے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی، ما اطیبک من بلد، اے مکہ تو کتنا عمدہ شہر ہے، واحبک الیہ، اور مجھے تیرے ساتھ کتنی محبت ہے، لولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک، اگر میری قوم مجھے اس شہر سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتی تو میں تیرے علاوہ کسی اور جگہ جا کے سکونت اختیار نہ کرتا۔ اب چونکہ میری قوم نے مجھے یہ شہر چھوڑنے پہ مجبور کر دیا ہے، اس لیے میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور یہ شہر آباد کس طرح ہوا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا، ہجرت کر کے دوسرے مقام پہ چلے گئے۔ پہلی بیوی سارا کے ہاں اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے فضل یہ کیا کہ اسی سفر میں آپ کو ہاجرہ بیوی ملی، یعنی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اسی سفر میں آپ کو بیوی ہاجرہ ملی، اور
اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اس کے ہاں اولاد دی. اب دونوں بیویاں ایک جگہ رہ رہی تھی. جس کے ہاں اولاد نہیں تھی پہلی بیوی، اس نے دوسری کو برداشت نہ کیا کہ اس کے ہاں اولاد ہو گئی ہے اور اس کا مقام اور مرتبہ خامد کے نزدیک زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے اسباب پیدا کیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی اور وہ دودھ پیتا بچہ اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑنا پڑا جس جگہ آج بیت اللہ ہے، بیت اللہ موجود ہے، خانہ کعبہ ہے، اور جس شہر کو مکہ شہر کہتے ہیں. جس طرح کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ شر سے بھی خیر کو نکالتے ہیں اللہ کے اختیار میں. یعنی شر سے کس طرح خیر نکلی کہ بیوی نے یعنی سوکن نے اس دوسری بیوی کو برداشت نہ کیا، تو ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ اس بیوی کو اور اس کے بچے کو فلاں جگہ جا کے چھوڑ آئیں. تو اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام وہاں لے گئے. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے حکم کے مطابق اپنی اس بیوی اور بچے کو اس بے آباد جگہ پہ جہاں پانی بھی نہیں تھا اور کھانے کی کوئی چیز بھی نہیں تھی وہاں چھوڑ کے آئے. اور جب واپس ہوئے تو بیوی پوچھتی ہے کہ ہمیں اس جنگل بیابان میں چھوڑ کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ وہ خود کہتی ہے اللہ ہمارا کا، کیا آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہاں میرے رب نے یہ حکم دیا. تو پھر اس اللہ کی بندی کا توقع دیکھیں کہ وہاں کوئی آبادی نہیں، صرف ایک درخت کا سایہ ہے جس سائے کے نیچے چھوڑ کے آئے، اور تھوڑی سی کھجوریں ہیں اور ایک مشکیلہ پانی کا ہے. باقی وہاں کوئی نہ انسان ہے نہ کوئی اور کھانے پینے کی چیز ہے. یعنی اب تو آباد ہو گئے، لیکن اس کے آس پاس کی زمین آپ دیکھ کے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یہاں آبادی نہیں تھی اس وقت یہ کیسی جگہ ہوگی. لیکن آپ اس اللہ کی بندی کا توقع دیکھیں، جیسے ہی یہ جواب سنا کہ ہاں اللہ کے حکم سے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو کہنے لگی کہ جاؤ چلے جاؤ ادھر ہی، لا یضیعن اللہ آبادا، جاؤ بے فکر ہو کے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس جگہ سے ضائع نہیں کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ضائع نہیں کیا. پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، پھر مشکل تو آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ دیا
اور یہ دعا تھی ابراہیم علیہ السلام جب یہ کہہ کے کہ میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو جب تھوڑے سے دور گئے پہاڑی کے اوٹ میں جا کے، پہلو میں جا کے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تو نے یہ بتایا ہے کہ یہاں تیرا گھر بنے گا، اور میں ابھی تیرا گھر بنا نہیں، میں اس جنگل میں، اس بیابان میدان میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور تجھ سے یہ دعا ہے، اے اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ یہاں تیرا چونکہ گھر بننا ہے، یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور مقصد کیا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ یہ نماز کے پابند بنے، نماز کی پابندی کریں۔ یعنی ابھی بچہ دودھ پیتا ہے، لیکن باپ کو بچے کے دین کی فکر ہے، کاش کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کے دین کی اسی طرح فکر ہو جس طرح ہمیں دنیا کی فکر ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اے لوگوں، تم اپنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو تمہاری تمنائیں اور آرزویں ہوتی ہیں کہ ہم نے اس کو یہ تعلیم دینی ہے، ہم نے اس کو انجینئر بنانا ہے، ہم نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، ہم نے اس کو بہترین تاجر بنانا ہے، تمہاری دنیا کے لیے آرزویں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی ابراہیم نے تمہیں یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کے بندو اپنی اولاد کی دنیا کی فکر نہ کریں، دنیا تو اللہ نے جو لکھی ہے وہ دے دینی ہے، اپنی اولاد کے دین کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سوچ عطا کرے کہ ہم اپنے اولاد کے دین کی فکر کریں کہ یا اللہ ہم اس کی یہ تربیت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ تیرا خالص بندہ بنے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور ساتھ ہی فرمایا فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے اللہ یہ اکیلے ہیں، یہاں کوئی اور انسان نہیں، تو آپ کچھ لوگوں کے دلوں کو ادھر پھیر دیں تاکہ وہ بھی یہاں آ کے آباد ہو اور یہاں رونق لگ جائے اور ان کی جو اکیلا پن ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور باقی رہا ہے اللہ یہاں یہ زمین ایسی نہیں جہاں کوئی فصل اگ سکے، جہاں کوئی باغات پیدا ہو سکے، اے اللہ میری یہ بھی دعا ہے وارزقهم من الثمرات، ان کو پھلوں کا رزق ادا کرنا، رزق ان کو پھلوں کا دینا، لعلہم یشکرون تاکہ پھل کھائیں، تیرا دیا ہوا رزق کھائیں اور تیری عبادت کر کے تیرا شکریہ ادا کریں۔ اور یہ دنیا میں اللہ کا پہلا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا پہلا گھر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ برکت والا گھر ہے، یہ جگہ برکت والی ہے۔ وَهُدًى لِلنَّاسِ، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ شہر جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ کاش کہ دوسرے سمجھیں یا نہ سمجھیں، مسلمان ہی اس شہر کو اپنی ہدایت کا مرکز سمجھ لیں،
کہ جس طرح وہاں بتوں کی عبادت نہیں، جس طرح وہاں پکی قبریں نہیں، جس طرح وہاں قبروں کی پوجا نہیں، کاش کے مسلمان اس مرکز کو دیکھ کے اپنے عقائد کو درست کر لیں۔ وفیہ آیات بینات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ اس گھر میں یا اس شہر میں اللہ کو پہچاننے کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ سب سے بڑی نشانی زمزم ہے، زمزم کا چشمہ ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے ہزار سال گزر گئے، یہ چشمہ اس وقت سے جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کے پانی میں نہ کوئی کمی ہے اور نہ اس کے پانی میں کوئی تبدیلی ہے، بلکہ وہ پانی ایسا ہے کہ جو کھانے کا بھی کام دیتا ہے۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ جب کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا اور حضرت حاجرہ وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑی، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ جہاں بچہ لیٹا ہوا تھا پانی کا چشمہ جاری کیا، تو وہ پانی ان کو غذا کا کام بھی دیتا اور پانی کا کام بھی دیتا، بھوک بھی ختم ہوتی اور پیاس بھی مٹ جاتی۔ پانی سے پیاس تو مٹتی ہے لیکن بھوک بھی مٹ جاتی ہے۔ اور اس کا تجربہ جو ہے وہ ایک صحابی نے بھی کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوا اور 1 مہینہ تک میں مکہ میں چھپ کے رہا، میرے پاس کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی، میں پانی ہی پیتا رہا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمزم میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ کھانے کا کام بھی دیتا ہے اور پینے کا کام بھی دیتا ہے۔ اور یہ عبادت کا ایک عظیم مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہدایت کا مرکز بھی ہے اور اس میں نشانیاں بھی ہیں، اس میں آب زمزم ہے اور اس میں مقام ابراہیم ہے، اس میں حجر اسود ہے اور اس میں بیت اللہ ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے، اور اس کا طواف کرنے سے آدمی کے گناہ وہ مٹ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ 5ویں بات اس میں یہ ہے کہ جو اس شہر میں داخل ہو جاتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کفار مکہ پہ اس احسان کو جتلایا ہے۔ وہ کہتے تھے نبی علیہ السلام کو کہ اگر ہم آپ کی تابع داری کریں وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، کہ وہ کہا کرتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کا دین مان لیں تو یہ تو دین ایسا ہے ہمارے سارے دشمن ہو جائیں گے، ہمیں یہاں سے اغوا کر کے لوگ لے جائیں گے، ہمارا
کون پرسان حال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم نمکن لکم ما لم یمکن لہم، کہ ہم نے تمہیں ایسی جگہ آباد نہیں کیا کہ اس کے آس پاس سے لوگ اٹھائے بھی جاتے ہیں، اغوا بھی کیے جاتے ہیں، لیکن اس شہر کو میں نے امن والا بنایا ہے، اس شہر کی میں نے لوگوں کے دلوں میں محبت اور عظمت پیدا کر دی ہے، حتیٰ کہ اس شہر میں آ کے کوئی ایسی خرابی نہیں کرتا جو اس کی حرمت کو پامال کرے۔ اور اگر کسی نے اس مکہ کی حرمت کو پامال کرنا چاہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں عبرت کا نشان بنایا۔ ابرا اس نے چاہا کہ یہ یمن کا عیسائی بادشاہ تھا، اس نے صنعا میں ایک کلیسا تیار کرایا، کیونکہ وہ جب دیکھتا تھا کہ لوگ بیت اللہ میں آتے ہیں اور وہاں مکہ والوں کی معیشت لوگوں کے آنے کی وجہ سے قائم ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مکہ والوں کی اور اس کے آس پاس جو رہتے ہیں ان کی معیشت جو ہے وہ مستحکم کی ہے بیت اللہ کی وجہ سے۔ تو وہ یہ چاہتا کہ یہ بیت اللہ کی طرف جو لوگ آتے ہیں وہاں جانا چھوڑ دیں، وہ میں بہت اچھا کلیسا تیار کر دیتا ہوں، اس کلیسے کی طرف آئیں تاکہ ہماری معیشت جو بہتر ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کی تھی، لوگوں کے دلوں میں مکے کا احترام، بیت اللہ کا احترام آج بھی ہے، ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس اگر گنجائش ہو تو میں بیت اللہ کا عمرہ کر رہا ہوں، عمرے کے لیے جاؤں یا حج کے لیے جاؤں، کیونکہ ہے نا تمنا ہر ایک کی، جس کی تمنا نہیں ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ یعنی کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو کہ میں بیت اللہ کی زیارت کروں، اور اس نے بیت اللہ کو بے آباد کرنا چاہا۔ جب اس کی یہ اسکیم کامیاب نہ ہوئی بلکہ کسی نے اس کے کلیسے کے اوپر جا کے گندگی ڈال دی اور وہ بڑا تیش میں آیا، 60,000 کا لشکر اور 13-14 ہاتھی لے کے وہ بیت اللہ کو گرانے کے ارادے سے آیا، اور مزدلفے کے قریب وادی محصر میں آ کے اس نے پاؤ ڈالا، اور اس کے فوجی جو ہے وہ لوٹ مار کرنے لگے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی وہ چھین کے لے گئے۔ اس نے مکہ میں پیغام بھیجا کہ میں اس ارادے سے آیا ہوں، اور اگر تم مذاکرات کر کے میرے ساتھ کچھ طے کر لیتے ہو تو میں مذاکرات کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو چونکہ بیت اللہ کے سب سے بڑے متولی اس وقت عبد المطلب تھے، یہ جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ بھائی میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تیرے آدمی میرے 200 اونٹ پکڑ کے لے آئے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے اونٹ دے دیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تو آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، آپ کو معلوم ہے
کہ میں تمہارے اس کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں جس کعبے کی وجہ سے تمہاری معیشت قائم ہے، اور تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں، تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ تب عبد المطلب نے جواب دیا کہ اے ابا، ہر کسی کو اپنی ملکیت کی فکر ہوتی ہے، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، تو میرے اونٹ دے دے، کیونکہ میں ان کا مالک ہوں، اور میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ ان کو اپنے پاس رکھیں، یہ میرے حوالے کریں، باقی رہا بیت اللہ، وہ جس کا گھر ہے وہ جانے اور تو جانے، اور میں جا کے مکہ میں اعلان کر دیتا ہوں اپنی قوم کو کہ مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ، کہ تو جا، جو تیرا دل چاہتا ہے خانہ کعبہ کے ساتھ کر، ہم تجھے نہیں روکیں گے، روکنے والا جس کا گھر ہے وہ تجھے روکنا چاہے گا تو روک لے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی عبد المطلب نے جا کے اعلان کر دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، 60,000 کا لشکر مسلح، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا تم مکہ خالی کر دو، آس پاس کے پہاڑوں پہ چلے جاؤ اور ان کو آنے دو، تم دیکھو کہ اس گھر کا مالک، اس گھر کا رب جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے، ان کو اور اس گھر کے رب کو چھوڑ دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی کس طرح حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا جن کی چونچوں میں اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کیکریاں تھیں، وہ آ کے انہوں نے اس 60,000 لشکر کے اوپر پھینکی، اور ان کے کیکریوں کی وجہ سے جسم جو ہے اس طرح گل پھٹ گئے، جس طرح ایٹم بم جسم کو یعنی ہائیڈروجن وغیرہ جسم کو گلا دیتے ہیں، اس طرح وہ گلے اور وہ چھوڑ کے بھاگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو اس طرح کر دیا جس طرح کھایا ہوا بوسہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ گھر، یہ شہر بڑی حرمت والا ہے، جو دوست احباب وہاں جاتے ہیں ان کو اس کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے، جو سگریٹ پیتے ہیں ان کو سگریٹ بھی چھوڑ دینا چاہیے، جو بے نماز ہیں، نمازوں کے عادی نہیں ہیں، ان کو وہاں نماز باجماعت پڑھنی چاہیے، اور جو اپنے مقتدیوں کو یہ ہدایت کر کے بھیجتے ہیں کہ وہاں کے امام تو وہابی ہیں، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اگر وہ گمراہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کو اس گھر میں امام مقرر نہ ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گھر مرکز ہے، پوری دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرکز سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔